تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 37, 38, 39 تین آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 37. Those who are stingy and encourage people to be stingy and hide what Allah has bestowed upon them of His bounties. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بخیل ہیں یعنی کنجوس، تو جو لوگ بھی بخیل ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی بخیلی کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی ان کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ ان کو بھی بخیل ہونا چاہیے، کنجوس ہونا چاہیے. تو یہ ویسے ہے، یہ دنیا کی بات ہے کہ اکثر جو کنجوس ہوں گے نا وہ دوسروں کو بھی یہی چاہیں گے کہ مطلب وہ بھی کنجوس ہی رہیں تو اچھا. اور وہ چھپائیں گے جو بھی اللہ نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں میں سے عطا کیا ہے، جو اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں ان کے اوپر مطلب اللہ نے بیسٹو کیا ہے، تو وہ اس کو چھپاتے ہیں. And we have prepared for the disbelievers a disgraceful torment. تو اللہ کہتا ہے اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے، یعنی کافرین اس لیے اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. تو ایسے کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں. تو جو چھپانے کا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ انگریٹفل ہے، یعنی اللہ کی ان نعمتوں کے مطلب ناشکر ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت ہی یعنی ذلت آمیز ڈسگریسفل ٹورمنٹ، تو ذلت آمیز ہے. اور مہینہ، عذاب مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ذلیل کر دینے والا عذاب. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. آیت نمبر 38. And also those who spend of their wealth to be seen of men. ابھی یہاں بخیل کا تھا، اب 38 کے اندر جو ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جو بھی شو بازی کرنے والے، دکھاوا، کہ ان کو اپنی دولت کا نمائش کرنا پسند ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ اپنی خود کی مارکیٹنگ کریں کہ لوگ جو ہیں ان کو جھک جھک کے سلام کریں. پھر اینڈ بلیو ناٹ ان اللہ، ان کا ایمان نہ تو اللہ پہ ہے، اینڈ دا لاسٹ ڈے، اور نہ ہی آخری دن پر. اس دنیا کا آخری دن کون سا دن ہے؟ وہ حساب کتاب جزا و سزا کا دن ہے. تو ان کا ایمان نہ تو اللہ پر ہے اور نہ ہی اس دنیا کے آخری دن پر ہے. اینڈ ہو ایور ٹیک شیطان ایز این انٹیمیٹ. تو اللہ کہتا ہے جس نے بھی شیطان کو اپنا بہت ہی قریبی، یعنی قریبی دوست، رشتہ دار، ایڈوائزر، جو بھی سمجھو قریبی، انٹیمیٹ، تو جس نے بھی شیطان کو لیا ہے اپنا بہت قریبی بنایا ہے اس کو، then what a dreadful intimate he has. تو اللہ کہتا ہے کہ کتنا بھیانک اور کتنا مطلب کتنا برا ہے وہ فساء قرینہ، یعنی بہت ہی ڈریڈفل ہے وہ قرینہ، یعنی وہ انٹیمیٹ شیطان. کیونکہ شیطان اپنے ہتھ کنڈوں سے لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے جس سے کہ اللہ ان سے ناراض ہو. آیت نمبر 39. And what loss have they if they had believed in Allah and in the last day. کیا ہوا ان کو، ان کا کیا بگڑ جاتا؟ یہ اللہ کا کتنا اچھا انداز ہے نا بولنے کا، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا بگڑ جاتا، ان کا کیا نقصان ہو جاتا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخری دن پر. And they spend out of what Allah has given them for sustenance. اللہ نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ کرتے.
and Allah is ever all knower of them. اور اللہ ہر چیز کا ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. The censure of stingy behavior. یہاں پر مطلب اس کی برائی کی گئی ہے ایک طرح سے، جیسے کہ ملامت کیا گیا ہے کہ stingy behavior یعنی کہ کنجوسی کا، یعنی کہ بیہیو کرنا، یا مطلب اخلاق یا مینرزم جو بھی، یعنی کہ وہ اس میں وہ ہے مطلب کنجوسی، بخیلی. اللہ says الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. Those who are stingy and encourage people to be stingy. وہ لوگ جو خود بھی کنجوس ہیں اور لوگوں کو بھی اکساتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ تم بھی کنجوسی کرو. Allah chastises the stingy behavior of those who refuse to spend their money for what Allah ordered them. اللہ ان لوگوں کو ڈانٹ پھٹکار رہا ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کو مطلب ان لوگوں کو ملامت کر رہا ہے کہ ان کی کنجوسی کا جو ان کا اخلاق ہے، بیہیویئر ہے، جس میں وہ لوگ بخیل ہیں اور وہ انکار کرتے ہیں کہ وہ مال وہ نہیں خرچ کریں گے جس کے لیے اللہ نے ان کو حکم کیا ہے. سچ ایز بینگ کائنڈ ٹو پیرنٹس، جیسے کہ والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک ہونا چاہیے، تو وہ مال خرچ کرنا تو پڑے گا نا. کمپیشنیٹ ٹو ریلیٹیوز، رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے. اورفنس کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ. دا پور، جو مسکین ہے ان کے ساتھ. دا ریلیٹیو ہو از آلسو اے نیبر، وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو. دا کمپینین ڈیورنگ ٹریول، اور وہ جو سفر میں تمہارے بازو میں بیٹھا ہو، تمہارے ساتھ ہو. دا نیڈی وے فیرر، اور وہ جو مسافر ہو اور ضرورت مند ہو. دا سلیوز اینڈ سروینٹس، اور وہ تمہارے نوکر، غلام، اور جو بھی تمہارے مطلب قنیز اور باندیاں، وہ سب بھی. سچ پیپل ڈو ناٹ گیو Allah's right from their wealth. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کنجوس و بخیل، وہ نہیں دیتے اللہ کا جو حق ہے ان کے مال میں. And they assist in the spread of stingy behavior. اور وہ اس چیز کو پھیلانے میں لگے ہوتے ہیں کہ بخیلی کرو، کنجوسی کرو. سوچو بھائی، کل کا سوچو، کتنا کچھ تو ایسے ہی بولا جاتا نا. دا میسنجر آف اللہ said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَاءُ مِنَ الْبُخْلِ. What disease is more serious than being stingy؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنی بری بیماری، بہت ہی سیریس ہے. اس سے بڑھ کر سیریس کیا ہوگا کہ بخیلی اور کنجوسی کی بیماری لگ گئی ہو. He also said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بھی کہا، ایاکم والشح فإنہ اہلک من کان قبلکم امرہم بالقطیعۃ فقطعوا وامرہم بالفجور ففجروا. Beware of being stingy. خبردار کہ تم کنجوسی کرو. For it destroyed those who were before you. اس نے تباہ کر دیا اس بخیلی نے جو تم سے پہلے تھے ان کو. As it encouraged them to cut their relations. کیونکہ اس چیز نے ان کو بڑھاوا دیا کہ رشتہ داری میں سب سے پہلے قطع تعلق کرو. And they did، اور انہوں نے کیا. And it encouraged them to commit sin. And they did. اور اس چیز نے ان کو اس چیز میں بھی بڑھاوا دیا کہ گناہ کماؤ، گناہ کرو، اور وہ انہوں نے کیا. اللہ said، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ and hide what Allah has bestowed upon them of His bounties.
اور چھپاتے رہتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل میں سے. Therefore the miser is ungrateful for Allah's favor. اس لیے جو بھی بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ ناشکرہ ہے اللہ کے نعمتوں کا. For its effect does not appear on him. کیونکہ اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں کیا ہے. Whether in his food, clothes or what he gives. کہ نہ تو اس کے کھانے میں، نہ اس کے کپڑے لباس میں، اور اس میں بھی نہیں جو کہ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے. جب وہ دیتا ہے تو بھی وہ بخیلی کا ہی ہوتا ہے. یعنی یا تو کوئی بیکار سی چیز، کوئی بکواس سی چیز، یا کوئی بالکل ایک دم بدترین تھرڈ کلاس چیز، ایسی ہی چیز وہ دے گا کسی کو بھی. سملرلی اللہ سیڈ، پھر اللہ نے اس جیسی بات یہاں پر کہا جو کہ قرآن کے اندر اور بھی جگہوں پہ ہے، کہ یہاں پر ہے ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. سورہ نمبر 100، یہ 100 نمبر کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ عادیات، اس کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے. یہ 100 نمبر کی سورہ ہے. یہ ان الانسان لربہ لکنود، ویریلی مین از ungrateful to his Lord. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ and to that he bears witness. اور اس بات پہ وہ خود ہی گواہ ہے، یعنی وہ خود ہی اپنی گواہی دے گا، کسی اور گواہ کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. by his manners and conduct، یعنی اپنے اخلاق، اپنے آداب سے وہ خود ہی گواہی دے گا اس بات کی. اور اس کی یہ آیت نمبر 8 ہے سیم سورہ عادیات کی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ and verily he is violent in the love of wealth. اور یقیناً وہ اپنی مطلب خیر، یہاں پر ورڈ جو یوز ہوا ہے خیر، وہ دولت کے لیے ہوا ہے، کہ وہ دولت کی محبت میں بہت شدید ہے، وائلنٹ ہے ایک دم. اللہ said وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ and hide what Allah has bestowed upon them of his bounties. اور جو کچھ بھی اللہ نے اپنے پاس سے ان پہ فضل کیا ہے وہ اس فضل کو چھپاتے رہتے ہیں. And this is why he threatened them. اور یہی ان کی حرکت ہے چھپانے والی، جس سے کہ اللہ ان کو دھمکی دے رہا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا and we have prepared for the disbelievers a disgraceful torment. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے یہ کافروں کے لیے بہت ہی دردناک اور اہانت آمیز، ذلت آمیز عذاب. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. کفر means to cover something. کفر کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانک دینا، چھپا دینا. Therefore the bakhil, miser, covers the favors that Allah has blessed with him with. تو یہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، وہ چھپاتا رہتا ہے، ڈھانکتا رہتا ہے، کور کرتا رہتا ہے وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کے اوپر کی. meaning he does not spread those favors. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں اس پر ہوئی ہے وہ اس کو پھیلاتا نہیں ہے. یعنی جو بھی نعمتیں اللہ اگر کرتا ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹو، یا مطلب وہ نظر آئے، تمہارے پر بھی نظر آئے، جب تم کسی کو کوئی چیز دو تب بھی نظر آئے کہ دیکھو اس نے کتنی بہترین چیز دیا. So he is described by the term کافر. اب اس کو اللہ نے یہاں بیان جس طرح کیا ہے کنجوس اور مکھی چوس، یعنی وہی مطلب وہ جو مطلب مائزر ہے، تو اس کو اللہ نے یہاں پر جو بیان کیا ہے وہ کافر کے ٹرم میں، ungrateful regarding the favors that Allah granted him. یعنی وہ فیورز، وہ نعمہ اللہ نے جو ان کے اوپر اتاری اس کے تعلق سے. A hadith states that، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی. ان اللہ اذا انعم نعمتی علی عبد احب ان یظہر اثرها علیہ. When Allah grants a servant a favor, he likes that its effect appears on him. اللہ جب کسی کے اوپر بھی کوئی بھی فضل کرتا ہے، نعمتیں کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس پر اس کے اثرات نظر آئیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ہیں تو ہم کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو کیا بولتے ہیں اس کو، بنیے لوگ، بنیے، تو بنیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوگا لیکن وہ ایسے پھٹی چر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے کہ لگے گا کہ یہ لوگ خود ہی غریب لوگ ہیں. Some of the Salaf stated that this ayah, یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 37, is describing the Jews who hid the knowledge they had about the description of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there is no doubt that the general meaning of the ayah includes this. یعنی اس آیت کے معنی کے اندر بخیلی تو نمبر 1 پہ ہے ہی، لیکن کچھ جو ہیں پرانے سلف میں سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو یہودی ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں سارا پورا کے پورا نالج دیا ہوا ہے، ان کا بیان، ان کا ڈسکرپشن، وہ اس کو چھپاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اصلی یہاں بخیلی کی جو بات ہو رہی ہے اور خیر کی بات ہے تو وہ مال ہے، مال و دولت. The apparent wording for this ayah indicates that it is talking about being stingy with money. تو اس آیت کا جو ظاہری، جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کے میننگ ہیں، وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ آیت میں جو کہا جا رہا ہے stingy، وہ مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ ہے. Even though miserly conduct with knowledge is also included. اور جو کنجوس بخیل ہوتے ہیں علم کو بھی نہیں بانٹنا چاہتے، اپنا علم بھی نہیں پھیلانا چاہتے، کسی کو دینا نہیں چاہتے، وہ بھی بخیلی ہے. The ayah talks about spending on relatives and the weak. اور اس آیت کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ خرچ کرو، تو خرچ کرو ہے یہاں پر اپنے رشتہ داروں پہ اور کمزوروں پہ. Just as the ayah after it. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِيَاءَ النَّاسِ. ریا الناس، انسانوں کے سامنے ریاکاری کر رہے ہیں. And also those who spend of their wealth to be seen of men. اور وہ لوگ جو اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں انسانوں کو دکھانے کے لیے، شوبازی کرتے ہیں، وہ ریاکاری. اللہ فرسٹ مینشنز the punished misers who do not spend. تو یہاں پر صاف کھل کے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کی آیت جو ہے اس میں یہ کہا کہ وہ کنجوس لوگ جو خرچ نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا then he mentions those who spend to show off, to gain the reputation that they are generous, not for the face of Allah. اور جو دوسری اس کی نیکسٹ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں تاکہ ان کا نام جو ہے وہ ڈنکا پیٹا جائے کہ ارے یہ تو بہت ہی سخی سخاوت کرتے ہیں بہت. تو وہ انہوں نے اللہ کے وجہ اللہ، کاؤنٹیننس آف اللہ، اللہ کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، انہوں نے خود کا نام اور ڈنکا پیٹنے کے لیے کیا. تو دونوں ہی جگہ مال کی بات ہو رہی ہے. حدیث states، پھر ایک حدیث ہے یہاں، the first 3 persons on whom the fire will feed are scholar, a fighter and a spender who shows off with their actions. 3 لوگ جس کو آگ جو ہے وہ ہضم کر لے گی، وہ ہے ایک عالم، ایک جنگ میں حصہ لینے والا فائٹر، پھر ایک وہ خرچ کرنے والا جو نمائش کے لیے خرچ کرتا تھا، دکھاوا کر رہا تھا. فار انسٹنس
یہاں پر حدیث ہے یقول صاحب المال ما ترکت من شیء تحب ان ينفق فیہ الا انفقت فی سبیلک فیقول اللہ کذبت انما اردت ان یقال جواد فقد قیل. The wealthy will say, امیر جو ہے وہ کہے گا, I did not leave any area that you like to be spent on, but I spent on it in your cause. تو وہ جو مال والا ہے صاحب المال وہ یہ کہے گا میں نے کوئی بھی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جہاں کہ تجھے پسند ہو کہ میں خرچ کروں, اور میں نے خرچ کیا تیری راہ میں. اللہ ول سے, اللہ کہے گا یو لائی, تو جھوٹا ہے. یو اونلی ڈیڈ دیٹ سو دیٹ اٹ از سیڈ ہی از جنرس اینڈ اٹ واز سیڈ. تو نے تو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے کہے کہ تو بہت ہی, کیا کہیں گے اس کو, دھرماتما, کہ بہت بڑا جنرس ہے, یعنی کہ بہت ہی سخی, سخاوت کرنے والا. اور وہ کہا گیا تجھے یہی چاہیے تھا نا دنیا میں, کہا گیا یعنی تجھے تیرا ریوارڈ مل گیا. میننگ یو ایکوائرڈ یور ریوارڈ ان دا لائف. تجھے مل گیا تیرا جو بھی تجھے اجر چاہیے تھا نا دنیا میں, کہ لوگ تجھے جنرس بولے, بہت سخی ہے یہ بندہ, بہت خیرات کرتا ہے, وہ مل گیا تجھے. اینڈ دس از انڈیڈ واٹ یو ساٹ ود یور ایکشن. اور یہی تو چاہتا تھا, تو جو بھی ایکشن کر رہا تھا وہ اسی لیے تھا. دس از وائی اللہ said وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ and believe not in Allah and the last day. اور ایمان نہیں رکھا اللہ پر اور آخری دن پر. Meaning it is شیطان who lured them to commit this evil action. وہ شیطان ہے جس نے ان کو بہت ہی ٹیمپٹ کیا, للچایا کہ کرو یہ بدترین برا عمل, ریاکاری کا, مائزر ہونے کا, انسٹیڈ آف پرفارمنگ دا گڈ ڈیڈ ایز اٹ شوڈ بی پرفارمڈ, بجائے اس کے کہ تم اچھے اعمال کرتے جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے. شیطان انکریجڈ, شیطان نے تمہیں بہت ہی اکسایا, ایکسائٹڈ, تمہیں بہت ہی ایکسائٹ کیا, اینڈ لیورڈ دیم بائی میکنگ دا ایول اپیئر گڈ. اور پھر ان کو ایسے للچایا کہ ان کو یہ دکھایا کہ جو برائی ہے وہ برائی جو ہے ان کے سامنے بھلائی کے روپ میں آئی, جس کو کہ وہ سمجھ رہے تھے یہ گڈ ہے لیکن وہ ایول تھا. شیطان نے اس کو چھپا دیا تھا اس کے ایول پنے کو, تاکہ ایول چیز نہ دکھائی دے, اور اس کے اوپر جو پھول بولتے ہیں نا, پھول بچھا دیے, تو اب تم کو لگ رہا ہے نہیں یہ عمل تو بہت اچھا عمل ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. And whoever takes Shaitan as an intimate, then what a dreadful intimate he has. اور جس کسی نے بھی شیطان کو اپنا بہت ہی قرینہ, یعنی کہ بہت ہی قریبی دوست, اور بہت ہی یعنی جس کا تم مشورہ بھی لو, تم نے اس کو وہ بنا دیا, سوچو کتنا بھیانک, کتنا برا ہے وہ, مطلب شیطان جو انٹیمیٹ اس نے لیا ہے جو بھی بندے نے, جس نے اس کو اپنا بہت قریبی دوست بنایا. اللہ then said وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, کیا ہو گیا ان کو, لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور آخری دن پر, وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور خرچ کرتے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو رزق میں سے عطا کیا. And what loss have they if they had believed in Allah and in the last day, and they spent out of what Allah has given them for sustenance. This ayah means, اس آیت کا مطلب ہے, what harm would it cause them if they believe in Allah.
ان کا کیا بگڑ جاتا, کیا نقصان ہو جاتا اگر یہ اللہ پہ ایمان رکھتے, یعنی اللہ نے جو بات بولا وہی مانتے, اللہ نے جیسا بولا ویسا کرتے. گو آن دا رائچیس پاتھ, جاؤ نیکی کے راستے پہ. ریپلیس شوئنگ آف وتھ سنسیئرٹی, تمہارا جو یہ دکھاوا جھوٹا, جو جھوٹی شو بازی ہے, وہ شو بازی کو ہٹاؤ اور اس کے اندر اخلاص لاؤ. ہیو فیتھ ان اللہ, اللہ پر ایمان لاؤ. اینڈ اویٹ ہز پرومس ان دا ہیئر آفٹر. تو جب یہ سب کرو گے تو پھر انتظار کرو اللہ کے وعدے کا آخرت میں. اس نے وعدہ تو کیا ہے نا, جو اچھا کرے گا تو. فار دوز ہو ڈو گڈ اینڈ اسپینڈ واٹ ہی ہیز گیون دیم آن واٹ ہی لائکس اینڈ از پلیزڈ وتھ. کہ اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی بھلائی کا یعنی اچھائی کا عمل کرے گا, خرچ کرے گا جو کچھ بھی اللہ نے اس کو عطا کیا ہے, جو بھی اللہ کو پسند ہے اس پر, اور جو اللہ کو راضی کر دے. اللہ اسٹیٹمنٹ, وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, and Allah is ever all knower of them. اور اللہ تو ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اللہ سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. مینس, اس کا مطلب He has perfect knowledge of their intentions. ان کے دل کے اندر نیت کیا ہے اس کا اللہ کو پورا برابر پورا پکا نالج ہے. whether good or evil, اگر اچھی نیت ہے, اچھا انٹینشن ہے, اور اگر ایول ہے, برا ہے, دونوں کا ہے اللہ کو پتا ہے. Indeed, Allah knows those who deserve success. اللہ بہت اچھی طرح سے یہ جانتا ہے کہ کون ہے جو کامیاب ہوگا. And he grants them success and guidance. تو اللہ پھر ان کو کامیابی بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی. Directing them to perform righteous actions that will earn them his pleasure. وہ ان کو اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جس سے کہ وہ نیک اعمال کریں اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں, اللہ کی رضا کو. اللہم ربنا جل منہ. He also knows those who deserve failure and expulsion from his great mercy. اور وہ ان کو بھی بخوبی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے جو ناکام ہونے کے لائق ہے, اور اللہ کی بہت بڑی رحمہ, اللہ کے رحم اس سے باہر ہو جائے گا وہ. which amounts to utter failure in this life, یعنی اس سے اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کو ایک ناکامی ہی ملے گی, and the hereafter for them, اور آخرت میں بھی. we seek refuge in Allah from this evil and آمین. اللہم آمین, کہ اللہ ایسے انجام سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.